السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 8واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ منکرین حق نے معجزات مانگے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرے۔ اس کے لیے وہ مختلف طریقے استعمال کرتے تھے اور آئے روز وہ نئے مطالبات کرتے تھے۔ تو 8ویں پارے کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 111 ہے سورۃ الانعام کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے فرشتے نازل کر دیں، مردے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، ہر چیز اکٹھی کر کے ہم ان کے سامنے لے آئیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کی اکثریت جہالا کی ہے۔ ایک جہالت ہوتی ہے علم کے مقابلے میں اور ایک جہالت ہوتی ہے تحمل کے مقابلے میں۔ یہاں پر جس جہالت کی بات ہو رہی ہے وہ تحمل کے مقابلے میں، یعنی انہوں نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کرنا، اس وجہ سے ہم ان کے مطالبات کو پورا نہیں کر رہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کے بھی شیاطین اور انسانوں میں سے دشمن تھے جن کا مقصد اپنے ساتھیوں کو گمراہ کرنا ہوتا تھا، یوں ہی بعضهم الی بعض، وہی کہتے ہیں خفیہ طریقے سے اطلاع دینے کو، تو وہ ایسا کرتے ہوتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہے ہیں، ان کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ یہ کس حد تک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ تمہارے دل ان کی طرف مائل نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ افغیر اللہ یبتغی حکما، نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے تعجب کا اظہار کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا حاکم مانوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری طرف ایک مفصل کتاب اتاری، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاکم مان لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مفصل کتاب اتاری ہے جس میں اس نے حلال و حرام کے تمام احکامات، شریعت، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، اور یہود و نصارہ کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، صرف ضد اور عناد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان کی اگر پیروی کی تو آپ راہ راست سے بھٹک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ زمین میں جو اکثریت ہے یہ گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں، آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ تو اس بات کو بنیاد بنانا کہ بہت زیادہ لوگ ایک کام کر رہے ہیں لہٰذا وہ کام درست ہے، تو قرآن نے ہمیشہ اکثریت کی مذمت کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محض کثرت کی بنا پر آپ نے کسی کی اتباع نہیں کرنی، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں، اس وجہ سے آپ ان کے پیچھے مت چلیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہو چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جانور کے بارے میں کچھ اہم احکامات ہمیں بتائے کہ وہ حلال جانور جسے ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے تم کھا لو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر تمہاری جان جانے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں تم حرام بھی کھا سکتے ہو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ الاسم سے مراد تمام نافرمانیاں ہیں جو انسان کو گناہ گار کرتی ہیں۔ ظاہری گناہ وہ ہیں جو ہاتھ پاؤں سے کیے جاتے ہیں، مثلا چوری، زنا وغیرہ، اور باطنی گناہ وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جیسے عقیدے سے متعلقہ جو ہوتے ہیں، ایمان کفر کرنا، شرک کرنا، منافقت وغیرہ، یہ باطنی گناہوں میں آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 121 میں حکم دیا کہ ایسا جانور یا ایسی چیز
جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہو، اسے کھانا فسق ہے، چاہے وہ ذبیحہ ہے یا کوئی عام چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس وجہ سے تم اس کو نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کر ذبیحے پر اللہ کا نام نہیں لیتا تو ایسا جانور بھی حرام ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ نے کھا لیا تو پھر حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا، تو ہمارے لیے ایسے جانور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5507 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کی بات مان کر ان حرام چیزوں کو کھانا شروع کرو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا یہ بھی شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننا، کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسرا رکوع ہے او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ، آیت نمبر 122 سے اللہ تعالیٰ نے کافر اور مسلمان کی مثال دی ہے، یعنی مردہ سے مراد کافر ہے، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، ایمان کی روشنی سے اسے منور کیا، اسے علم، ایمان اور اطاعت دی، اور اس کو ہم نے زندہ کیا، پھر اس روشنی کے ذریعے سے وہ حق کو پہچانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک طرف یہ علم اور ایمان کی روشنیوں سے زندہ کر دیا گیا اور دوسری طرف وہ جو جہالت اور کفر کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور شیطان نے اس کے سامنے اس کے عملوں کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو اپنا ہر عمل ہی اچھا لگتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 123 میں بتایا ہے کہ ہر دور کے اندر جو امیر طبقہ ہوتا تھا وہی سب سے پہلے جرائم کا ارتکاب کرتا تھا، وہی انبیاء کرام علیہ السلام کو تکالیف دیتے تھے اور وہی اس دعوت کو روکنے کے لیے سازشیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی سازشوں کا وبال انہی پر ہوگا، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی کفار کے پاس کوئی معجزہ آتا تو وہ کہتے کہ جب تک یہ ہم پہ نازل نہیں ہوگا ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ نبی بن جائے، کیونکہ رسالت وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیتے ہیں، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے ہدایت دینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنا ہوتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں۔ سینے کے کھلنے سے کیا مراد ہے کہ وہ کھلے دل سے اسلام کو قبول کرتا ہے اور اس کی سچائی پر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن جو قبول نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس کے سینے کو مزید تنگ کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح رسالت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسی طرح ہدایت اور گمراہی بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ سینے کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام کی دعوت سننے سے اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس دعوت کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر اس کے دل میں خیر کی کوئی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا تذکرہ کیا ہے، اور صراط مستقیم یہ وہ معتدل راستہ ہے جو انسان کو اس کے رب تک پہنچاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام، سلامتی والا گھر ہے، اس سے مراد جنت ہے، جہاں پر کوئی آفت مصیبت نہیں ہوگی، کوئی دکھ اور غم نہیں ہوگا، جہاں پر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ روز قیامت میں جنوں اور انسانوں سب کو اکٹھا کروں گا، ٹھیک ہے، تو بہت سارے جو جن ہیں انہوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا، انہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، جیسے انسان بھی جنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ناجائز جادو وغیرہ کے معاملات کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں پر تذکرہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے جنات جو ہیں وہ ہم سے ڈرا کرتے تھے۔ پھر بعد میں عرب کے جو لوگ تھے جب یہ کسی بھی جنگل صحرا میں جاتے تو وہاں پر جا کر کہتے یہاں پر جو بھی جنوں کا سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، تو اس وجہ سے جنات کی سرکشی میں اضافہ ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایسی جگہوں پر جب جائیں جہاں ان کا بسیرا ہے، جیسے باتھ روم جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھا کریں تاکہ ہم ان سے محفوظ رہ سکیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6322 ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تم اسی کے اندر جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے بندوں میں سے سلیمان علیہ السلام کو یہ اتھارٹی دی تھی کہ وہ جنات کے اوپر پورا تسلط رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ کسی کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ جنات کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران نماز مجھے شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا، مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی، میری نماز کو میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو باندھ دوں اور تمہیں دکھاؤں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف جنات کے اوپر انہی کو ہی غلبہ دیا تھا، ان کے علاوہ اگر آج بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جنات اس کے کنٹرول میں ہیں، جیسے یہ جھوٹے عامل جو ہے لوگوں کے ایمان کا جنازہ نکالنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنات ان کے کنٹرول میں ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ جنات نکالتے ہیں اور جادو کرتے ہیں، اور یہ سب فراڈ ہے اور سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی کے بھی کنٹرول میں یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں ہی ہم ایک ظالم کو دوسرے ظالم کا دوست بناتے ہیں، یعنی جس طرح جنات اور انسان ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ظالم اور فاسق بھی اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے ہی جیسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا رکوع ہے یا معشر الجن والانس، آیت نمبر 130 سے 135 تک اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جنوں ان سے یہ سوال کرے گا کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا جس نے تمہیں میری آیات سنائی ہو اور تمہیں قیامت کی ملاقات سے ڈرایا ہوں؟ یاد رکھیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب انسانوں میں سے آئے ہیں، جنات میں سے کوئی نبی نہیں آیا، لیکن جو تعلیمات ہمارے لیے ہیں وہی ساری ان کے لیے تھی۔ تو اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ میں کسی بھی قوم کو بغیر بتائے ہلاک نہیں کرتا، یعنی پہلے میں ان کو آگاہ کرتا ہوں پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہوں۔ تو جن و انس میں سے جو بھی جیسے اعمال کرے گا اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے کہ میں غنی ہوں اور ذو الرحمہ رحمت والا ہوں۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اس نے جنوں انسانوں جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں میں اتاری ہے، اسی رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھی ہیں جو وہ اپنے بندوں پر روز قیامت کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2752 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا ہے کہ میں تمہیں ختم کر کے کوئی نئی مخلوقات اس دنیا میں آباد کر سکتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، لہٰذا جاؤ، اگر تم نہیں مان رہے تو تم اپنی جگہ پر عمل کرو، ہم اپنی جگہ پر عمل کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ انجام کے اعتبار سے اچھا کون ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کی ہے، اور پھر اسی پیشین گوئی کے تحت اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروایا، اور پھر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی زندگی میں آپ دیکھیے کہ مشرق و مغرب تک مسلمانوں کی فتوحات پہنچی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ دیکھو اچھا انجام کن کا ہے۔ آیت نمبر 136 سے 140 تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 سے 140 تک پڑھ لیا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3524 ہے، کیونکہ اس میں ان کے شرک کی اقسام بتائی گئی ہیں کہ مشرکین نے اپنی چیزوں کے اندر ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا ہوتا تھا اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے خاص کیا ہوتا تھا، یعنی کھیتی تھی، جانور تھے، کوئی بھی چیز۔ اب ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ کم ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بتوں کا جو حصہ مقرر کیا ہوا ہے وہ پیداوار میں اگر کمی ہوتی یا اس میں کوئی چیز کم نکلتی تو جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا اس میں سے نکال کر اس میں ڈال کے پورا کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، تمہارا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے انصافی، جس نے دیا ہوا ہے اس کا مال تم اوروں کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اس کے راستے میں اگر کم ہو رہا ہے تو تمہیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، جبکہ معبودان باطل کے لیے تم کیسے کوشش اور محنت کر رہے ہو۔ افسوس کے ساتھ کہوں گی آج ہمارے اندر بھی شرک کی یہ قسم پائی جاتی ہے۔
میں بہت قریب سے جانتی ہوں ایسے لوگوں کو جو زکوٰۃ اور عشر تو ادا نہیں کرتے، لیکن فوت شدہ کے نام کی نذر و نیاز لازمی دیتے ہیں، جو درباروں پر جا کر عرسوں پر جا کر جانور ذبح ضرور کرتے ہیں، لیکن فرضی قربانی کا انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو وہی ہے۔ اللہ کے حصے میں کمی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے شریکوں کے حصے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ اسی طرح یہ اپنے معبودوں کی وجہ سے اپنے بتوں کے نام پر اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، اور ان کے شرکاء نے 3 جواز ان کے سامنے رکھے تھے۔ پہلا قتل کرنے کا جواز یہ تھا کہ تم غریب ہو، کہاں سے کھلاؤ گے؟ مفلسی کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے۔ آج جیسے ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، کہ جی پاکستان میں غربت ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جس جان کو پیدا کرتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق اللہ کے ذمے ہے۔ مفلسی کے ڈر سے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی تو وہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے۔ نمبر 2، لڑکی کی پیدائش کو باعث عار سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس کو قتل کرتے تھے۔ اور نمبر 3، اپنے شرکاء کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر اپنی اولادوں کو ذبح کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں اولادوں کو ذبح تو نہیں کیا جاتا، لیکن اولادوں کو ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، پیراں دتا، ٹھیک ہے، نبی بخش، اس طرح کے نام رکھ کے، اور پھر ان کے گلوں میں ان کے دیے ہوئے تعویذ لٹکا کے، اور پھر ان کو منگتا کر کے۔ یہ ساری وہی اقسام ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر اسی طرح ان کی ایک تقسیم یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے جانور اور اپنی کھیتی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف اور کچھ غیروں کی طرف منسوب کر رکھی تھی، جن کے اوپر وہ سفر نہیں کرتے تھے، اور جب ان جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے ہوتے تھے۔ اور پھر درباروں پر اپنے جہاں پر ان کے بت نشب تھے وہاں پر ان جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرتے ہوئے صرف اپنے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اسی طرح ایک گمراہی یہ تھی کہ اگر کسی جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بھی وہ اپنے بتوں کے نام پہ منسوب کرتے، تو کہتے اگر یہ زندہ پیدا ہوگا تو ہمارے مرد صرف اس کو کھا سکتے ہیں، اور اگر یہ مردہ پیدا ہوگا تو پھر عورتیں اور مرد دونوں اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو یہ سب جہالت کی باتیں تھیں جو کہ آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ آپ اس طرح کے نام نہاد لوگوں کے پاس جب جاتے ہو درباروں پر، کبھی کہیں کوئی دم درود کرانے، تو وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں یہ چیز مرد نے نہیں کھانی تو یہ عورت نے نہیں کھانی، یہ ایسے نہیں ہونا تو یہ ویسے نہیں ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے۔ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا ڈاکٹرز بھی تو منع کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا منع کرنا ایک الگ بات ہے، وہ حلال و حرام والی سینس میں منع نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ چیز تمہارے لیے حرام ہو گئی ہے۔ جبکہ یہ جو دم درود والے ہوتے ہیں نا، میں نے اکثر اوقات عورتوں سے سنا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی فوتیدگی ہو جائے یا کوئی پیدائش ہو تو وہاں جانے، تو وہ کہتے ہیں، پتہ نہیں اب اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، پنجابی میں تو میں نے جو لفظ سنا وہ کہتے ہیں کہ جی سودک ہے ان کے گھر، تو اس وجہ سے وہاں نہیں جا سکتے۔ یعنی ایسی کوئی فضول باتیں ہیں، پھر یہ والی چیز نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں کہ ان کے اندر اس طرح کا شرک تھا، اور آج ہم بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے لیکن ہمارا شرک بھی اسی طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 140 میں فرمایا کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا اور معبودان باطل کی وجہ سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا، یہ سب قد غلو، راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، وما كانوا مہتدین، اور یہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ چوتھا رکوع ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، آیت نمبر 141 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ جانور، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء ہے، تو تم کیسے ان کو غیر اللہ کے نام پہ دے سکتے ہو؟ تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور اللہ کے راستے میں بھی دو، اور اسراف نہ کرو۔ اسراف سے مراد ہے ناجائز کاموں کے اندر خرچ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اعتدال سے بڑھ جانا، کھانے میں زیادتی کرنا، خرچ کرنے میں زیادتی کرنا، ایون صدقہ کرنے کے اندر زیادتی جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جس کو دینے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1034 ہے۔ یعنی ایسا نہیں آپ نے سارا دے دیا اور خود کنگال ہو کے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ ملاتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اس وجہ سے تمہیں اعتدال کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرنا ہے۔
تو لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا کھاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. شیطان کے قدموں کی تم نے پیروی نہیں کرنی کیونکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے. آیت نمبر 143 سے 144 تک اللہ تعالیٰ نے ان 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے جو کہ ہمارے لیے حلال ہیں، اور انہی 8 جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، 2 بھیڑ میں سے، 2 بکری میں سے، 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے ان حلال جانوروں کا تذکرہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ تو میں نے حلال کیے ہیں، ٹھیک ہے، اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کس بنیاد پر ان جانوروں کو حرام کیا. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے خبر دو، علم کے ساتھ مجھے بتاؤ کہ کہاں پر تم نے پڑھا ہے کہ میں نے یہ زندہ عورتوں کے لیے حلال کیا ہے اور یہ مردہ مردوں کے لیے حلال کیا ہے. یہ سب چیزیں کہاں پر ہیں؟ بتاؤ. تم وہاں پر موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ یاد رکھو، جو ایسا کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اور ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے. 5واں رکوع ہے آیت نمبر 145 سے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ جو چیزیں تم نے خود سے حلال یا حرام کی ہوئی ہیں حقیقت میں وہ حلال اور حرام نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں. ان میں سے پہلی چیز مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز، وہ حرام ہے. اچھا، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، صرف یہ 4 چیزیں تو حرام نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں. تو اس کے 2 جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس وقت پہ یہ آیات نازل ہوئی اس ٹائم یہی 4 چیزیں حرام تھی. دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ مشرکین ان 4 چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے اور وہ ان 4 چیزوں کو کثرت سے استعمال کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ جہاں بھی حرام چیزوں کا تذکرہ کیا تو ان 4 چیزوں کا نام لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی مجبوری کی حالت میں کھا لے، اس کا بغاوت کرنا اور زیادتی کرنا مقصد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. پھر بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کے اوپر ہر جو ناخن والا جانور تھا، ناخن والا جانور وہ ہوتا ہے جس کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ، یہ ان کے اوپر حرام تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی حرام کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، چربی ان کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن ہماری شریعت کے اندر چربی حلال ہے، اور ان کے لیے یہ چیزیں صرف ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو برباد کرے، جب ان کے لیے چربیوں کو حرام کیا گیا تو انہوں نے انہیں پگھلایا اور ان کی قیمت کھا گئے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2236 ہے. یعنی جو چیز حرام ہوئی تھی اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی نا کسی بھی طرح سے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں بھی سرکشی کی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم جھٹلاتے ہو تو وبال تمہارے اوپر ہی ہوگا، لیکن اگر تم مان لیتے ہو تو یاد رکھو تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے مشرکین کے ایک غلط دعوے کے بارے میں. وہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر ہم شرک کر رہے ہیں اور ہمارا یہ شرک درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا اور یہ غلط کام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں روک رہے ہیں، کیوں روک نہیں رہا. وہ کہتے تھے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 اہم چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ایک الگ چیز ہے اور اللہ کی رضا ایک الگ چیز ہے. یعنی اس کائنات کے اندر جو کام بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ہر کام کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں. چاہے کافر کا کفر اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، لیکن کافر کے کفر میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہے، تم صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اے میرے نبی ان کو بتائیے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اگر تم اپنی ان گمراہیوں کی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو جان لو کامل دلیل تو اللہ کی ہی ہے. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. اب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہاں پر بتایا کہ اپنے وہ گواہ لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے لیے حرام کی. اگر وہ گواہی دیں بھی تو نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ اس کی گواہی نہیں دینی.
کیونکہ یہ تو اپنی خواہشات کے پجاری ہیں اور یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اسی وجہ سے تو یہ اوروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے قطعاً ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ پھر چھٹا رکوع ہے آیت نمبر 151 سے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے بارے میں، جو تم نے حرام اور حلال کی لسٹ بنا رکھی ہے، حقیقت میں وہ چیزیں حلال اور حرام نہیں ہیں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقت میں حلال و حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے اوپر شرک کو حرام کیا ہے، جس کا تم ارتکاب کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ چیزیں فرض کی ہیں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے تم پہ حرام کی ہے، جس کا تم ارتکاب کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4477 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی گناہوں کے قریب جانے سے منع کیا ہے، یعنی اگر تم مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہو تو یاد رکھو نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، انہیں بھی رزق ہم نے دینا ہے، اس وجہ سے تم ایسا نہ کرو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ تمام شکلوں کو حرام قرار دیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4634 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تم پہ ناحق قتل کرنا حرام کیا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر 3 طرح کے قتل جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، 3 صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں حلال نہیں۔ نمبر 1 قتل کے بدلے قتل، یعنی جان کے بدلے جان۔ نمبر 2 شادی شدہ زانی، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور نمبر 3 مرتد ہونے والا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6878 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان باتوں کا میں تمہیں تاکیدی حکم دے رہا ہوں تاکہ تم عقل رکھو، تم سمجھو۔ پھر اسی طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر کہ تم یتیم کے مال کے قریب جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھو یہ سارے کام ایسے ہیں جو تمہاری طاقت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جب تم بات کرو تو عدل و انصاف کی بات کرو، کیونکہ جھوٹی بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم عہد کو پورا کرو، چاہے تمہارا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے، چاہے تمہارا مخلوقات سے عہد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے بارے میں بتایا کہ تم اسی کی اتباع کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں، ان سے ہر راہ پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سیدھی راہ پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب ان 3-4 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بار بار اس آیت کو دہرایا، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تم عقل رکھو، سمجھو، تم نصیحت حاصل کرو، تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 4436 ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو راستے ہیں، یعنی اگر تم قرآن و سنت کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلو گے تو وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ تو پتہ چلا صراط مستقیم صرف وہی ہے جو قرآن و سنت کا راستہ ہے، بس اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ انسان کو بھٹکا دیں گے، بہکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ بن کر آئی تھی، اور بالکل اسی طرح آگے قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ بن کر آئی ہے۔ 7واں رکوع ہے آیت نمبر 155 سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، یہ بابرکت کتاب ہے یعنی قرآن، اور تم سے ڈیمانڈ ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم پہ رحم کیا جائے تو پھر تم تقوی اختیار کرو۔ آیت نمبر 56 سے 57 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے یہ قرآن تمہارے اوپر اس لیے نازل کیا، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم کہو کہ ہم سے پہلی 2 جماعتوں پر تو کتابیں اتری تھیں، ہم پہ تو نہیں اتری۔ تم یہ عذر پیش کرو کہ اگر ہمارے اوپر بھی کوئی کتاب اترتی تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہارے پاس بھی ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ کتاب آ چکی ہے، اب اگر تم اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اس کو جھٹلاتے ہو، تو تم سب سے بڑے ظالم ہو، اور اس ظلم کی وجہ سے
تو ہم بہت برے عذاب سے دوچار ہوگے۔ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافروں کو یہ پتہ ہے کہ یہ دین اسلام سچا دین ہے، صرف ضد اور انات کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے اور آئے روز نئے مطالبات کر رہے ہیں۔ تو ان کو بتا دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے معجزے نازل کر دیے، تمہارے مطالبات پورے کر دیے، اور پھر اس کے بعد تم ایمان لائے، تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جب کوئی انسان نشانی دے کر ایمان لاتا ہے تو پھر اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب اسے لوگ دیکھیں گے، جو بھی زمین پر ہوں گے ایمان لے آئیں گے، تو یہ وہ وقت ہوگا جب کسی جان کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4635 ہے۔ آیت نمبر 159 بہت ہی اہم آیت ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو فرقہ بازی میں پڑ گئے اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے میرے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اصل دین شروع سے یہ ایک ہے جس کی بنیاد توحید پر ہے۔ اسلام تفرقہ بازی سے روکتا ہے، اور آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ باقی جو مذاہب ہیں اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اگر کوئی یہودیت یا عیسائیت پر قائم رہتا ہے تو نبی علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح امت محمدیہ میں سے جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر فرقوں میں بٹ جاتے ہیں اور انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان سے بھی نبی علیہ السلام لتعلق ہے، اور اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور عیسائیوں کے 71 یا 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، لیکن ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گی۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4596 ہے، ایک فرقہ جنت میں جائے۔ اب دوسری حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2641 ہے کہ جو اس طریقے پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تفرقہ بازی کرنے والے سے نبی علیہ السلام کا تعلق نہیں ہے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے پوچھتے ہیں اس مدرسے والوں کا کس فرقے سے تعلق ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہی نہیں کہ یہ قرآن اور سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم پہلے پوچھتے ہیں فرقہ کیا ہے۔ ہمارے نزدیک اتنی کتاب و سنت کی اہمیت نہیں ہے جتنی فرقوں کی اہمیت۔ ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اپنے فرقے کی حمیت میں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر نیکی لے کر آؤ گے تو 10 گنا اجر دوں گا، اور اگر برائی لے کر آؤ گے تو جتنی برائی ہوگی اتنا ہی گنا ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ کر لے تو 10 سے 700 گنا سے بہت گنا تک لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا کریم ہمارا رب ہے۔ اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس برائی کو نہ کرے تو ایک پوری نیکی اس کی لکھی جاتی ہے، اور اگر برائی کر لے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس سے مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہلاک نہیں ہوتا مگر جو سرے سے ہی ہلاک ہونے والا ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 131 ہے۔ آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے کچھ دلائل دیے اور اس کے بعد کچھ حقائق بیان کیے ہیں کہ ہدایت کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی خصوصیت بتائی گئی، مشرکین کا اور یہود و نصارہ کا رد کرتے ہوئے کہ وہ حنیف تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ آیت نمبر 162 بڑی اہم آیت ہے اور بڑی خوبصورت آیت ہے۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ صلاتی کے اندر جسمانی عبادت، قلبی عبادت، نسک سے مراد عبادت، ذبح، حج، قربانی،
اور میری زندگی اور موت، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس کا اس آیت کے اوپر عمل ہو؟ میری عبادت بھی اللہ کے لیے، میرا حج، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے۔ ہماری زندگیوں میں یہ آیت کس حد تک پائی جاتی ہے؟ ہاں، ہماری زندگیوں میں یہ تو پایا جاتا ہے لوگ کیا کہیں، میری خوبصورتی لوگوں کے لیے، میری بدصورتی لوگوں کے لیے، میری کامیابیاں تو مجھے لوگوں کی فکر، میں ناکام ہوں تو مجھے لوگوں کی فکر، میری خوشیاں ہیں تو میں اس میں لوگوں کو دیکھتی ہوں لوگ کیا کہیں گے، میرے غم ہیں تو میں اس میں لوگوں کو دیکھتی ہوں لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہم نے اپنی آزادی سے زیادہ زندگی اسی بات کی وجہ سے تباہ کر لی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑتے، لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی بیوی۔ لوگوں نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو جادوگر اور کاہن اور کیا کچھ کہا، تو لوگ آپ کو کہاں چھوڑیں گے؟ آئیے لوگوں کی فکر چھوڑیے اور اس آیت کو عملی جامہ پہنائیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صرف آج کے دن پہ محسوس کیجئے گا، میں نے اگر صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے تو اپنے رب کے لیے۔ جینے کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، معاملات ہیں، سونا جاگنا ہے، ہر چیز میں دیکھیے لوگ نہیں بلکہ اللہ کیا کہے گا۔ کیا میری زندگی سے جن چیزوں کا تعلق ہے، کیا میرے ان کاموں سے میرا رب راضی ہو رہا ہے؟ اور میرا مرنا بھی ہے تو اللہ کے لیے، جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار بن جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج سے ہم نے اس آیت کو محسوس کرنا۔ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں، لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ عربی کی ایک کہانی ہے، ایک شخص اور اس کا بیٹا گدھے پر جا رہے تھے، آپ نے سنی ہوگی، گدھے پر جا رہے تھے تو جی باپ بیٹھا ہے تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ کتنا جو ہے یہ بدتمیز ہے کہ بچہ بےچارا کمزور اس کو چلا رہا ہے اور خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بےچارا نیچے اتر جاتا ہے، بیٹے کو سوار کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کتنا یہ گستاخ ہے، باپ چل رہا ہے اور خود اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کتنے یہ ظالم ہیں کہ گدھے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اب وہ دونوں ہی نیچے اتر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کتنے بیوقوف ہیں کہ پاس سواری بھی ہے اور جی یہ پیدل جا رہے۔ تو لوگ تو یہ ہیں، ٹھیک ہے، لوگ تو یہ ہیں، لوگ تو نہیں چھوڑیں گے، لوگوں کی باتیں تو نہیں ختم ہوں گی۔ مومن کو لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، مومن کو دیکھنا ہے میرا رب کیا کہے گا، کیا میرے اس کام سے میرا رب راضی ہو رہا ہے، کیا میرے اس کام سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو رہا۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی آج سے اس آیت کے مطابق زندگی گزارنی ہے کہ میں جو بھی عمل کر رہی ہوں، میری قلبی عبادت ہے، میری جسمانی عبادت ہے، میری لسانی عبادت ہے، میری مالی عبادت ہے، میں کچھ بھی کر رہی ہوں تو اپنے رب کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اگر میں زندہ ہوں تو اپنے رب کے لیے، اگر رب کے لیے زندہ ہوں تو ظاہر ہے اس کی اطاعت بھی ہوگی، پھر نمازوں میں سستی بھی نہیں ہوگی، اور اگر مجھے مرنا ہے اپنے رب کے لیے تو پھر اس مرنے کے لیے تیاری بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ پھر نبی علیہ السلام کو حکم دیا، تعجب کا اظہار کیجئے، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھو، اگر تم اپنی ماں کی وجہ سے، اپنے باپ کی وجہ سے، اپنے دادا اور چاچا کی وجہ سے، کبھی کسی کی وجہ سے، کبھی کسی کی وجہ سے اگر تم آج گمراہیوں میں بھٹکے ہوئے تو یاد رکھو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، روز قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور وہاں انسان کو اس کے اعمال کی پوری پوری خبر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں جانشین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بعض کو بعض پر درجات دیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی امید بھی دلا رہے ہیں اور اپنے عذاب سے ڈرا بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں کو تھام کر اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سورۃ الاعراف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعراف کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اسی صورت میں پڑھیں گے۔ حروف مقطعات سے اس صورت کی ابتدا کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اعجاز کو ثابت کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، لہٰذا اگر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اس چیز کی پیروی کرے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انسان کا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ تو قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اگر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ نے اس چیز کی اتباع کرنی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ رسالت کا معاملہ تین افراد کے درمیان ہوتا ہے، ایک پیغام بھیجنے والا جو اللہ تعالیٰ ہے، پیغام لانے والا جو فرشتہ ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور نمبر تین جس کی طرف پیغام بھیجا جائے یعنی نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہٰذا تم وحی کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، جو تم نصیحت حاصل کر رہے ہو یہ بہت ہی تھوڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جو دوپہر کو آرام کر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا، کتنی ہی ایسی قومیں تھیں جو رات کو سو رہی تھیں، اللہ نے اپنا عذاب بھیجا اور تباہ و برباد کر دیا۔ تو جب عذاب آیا پھر اس ٹائم انہوں نے اعتراف کیا کہ انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے، لیکن اس وقت کے اعتراف نے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پیغام بھیجنے والا جو ہے اس کو بھی پوچھے گا جس کی طرف پیغام بھیجا گیا، اور اس کو بھی پوچھے گا جو پیغام لانے والا ہے۔ اور پھر وہاں پر دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کے ترازو بھاری ہوں گے اور یہی کامیاب ہیں، اور دوسرے وہ جن کے پلڑے ترازو کے ہلکے ہوں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے۔ اب یہ جو اعمال کا وزن ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، ایک قول ہے کہ اعمال کو جسم دے کر ان کو تولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک قول ہے کہ وہ کاغذ تولے جائیں گے جن کے اندر اعمال لکھے گئے ہیں، اور ایک قول ہے کہ جو عمل کرنے والا شخص ہے اس کو تولا جائے گا۔ یہ ساری صورتیں ہی ممکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے اور ہمارے ترازو بھاری کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال قیامت کے دن ان کے سب کے سامنے لائے جائیں گے، تو ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے اعمال نامے لائے جائیں گے تو اس کے 99 اعمال نامے جو ہیں وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، 99 رجسٹر۔ ایک کاغذ ایسا ہوگا ایک پلڑے میں کہ جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا، تو یہ کاغذ ایک پلڑے میں ہوگا تو یہ دوسرے پلڑے پر حاوی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2639 ہے۔ تو پتہ چلا کہ توحید نجات کا سبب ہے، اور کلمہ توحید والا کاغذ 99 رجسٹروں سے بھاری ہو جائے گا، اس لیے توحید کا دامن تھام لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پرست بنائے، توحید پہ زندگیاں اور توحید پہ موت نصیب فرمائے۔ پھر سورہ الاعراف کا دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 11 سے 25 تک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ تم دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہاری صورتیں بنائیں، اور پھر میں نے انسان کو مسجود ملائک بنایا کہ جہاں آدم کو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے تکبر کیا تھا، اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، لہٰذا آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی اور اس کو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اسی وجہ سے تکبر کی مذمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبریائی میری اوپر کی چادر ہے، جو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں پھینکوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 262 ہے۔ تو شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے یوں دھتکارا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک ڈھیل مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دے دی۔ اس نے کہا کہ میں ان کے صراط مستقیم پر بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا،
اور میں ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں جانب سے میں آؤں گا اور ہر طرح سے میں ان کو گمراہ کروں گا. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں دنیا و آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا. اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں، واہلی و مالی، اپنے مال میں اور اپنے اہل میں. اللہم استر عوراتی. اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال. وآمن روعاتی. اور میری گھبراہٹوں سے مجھے امن عطا کر. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی. اے اللہ میری حفاظت کر میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے. وعن یمینی وعن شمالی. میری دائیں اور بائیں جانب سے. ومن فوقی. اور میرے اوپر سے. واعوذ بعظمتک. اور میں تیری عظمت کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں. ان اغتال من تحتی. کہ میرے نیچے سے مجھے گمراہ کیا جائے، مجھے پکڑا جائے. تو اسی وجہ سے یہ دعا صبح شام کے اذکار میں شامل ہے. مسعود احمد کی حدیث نمبر 4784 ہے کہ اس نے کہا تھا میں ہر طرح سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا اخرج منها مذءوما مدحورا. جا دفع ہو جا یہاں سے، تو مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا ہے. جو تیری اتباع کرے گا میں تجھے اور اس کو جہنم میں ڈالوں گا. پھر آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی بیوی کو کہا کہ تم جنت میں کچھ بھی کھا سکتے ہو، لیکن یہ ایک درخت ہے جس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اس کے قریب بھی نہیں جانا. یعنی اگر قریب جاؤ گے تو عین ممکن ہے کہ تم اس کو کھا لو. لیکن شیطان نے وسوسے ڈالے اور اس سے قسمیں کھائیں. کہتا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور پھر تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یوں اس نے ان کو دھوکہ دیا اور وہ اس کے دھوکے میں آ گئے تو انہوں نے اس درخت کو کھا لیا. جیسے ہی اس درخت کو کھایا تو جنتی لباس ان کے اوپر سے اتر گیا اور فوراً درختوں کے پتے پکڑ کر وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم پکارا میں نے تمہیں روکا تھا نا، میں نے تمہیں کہا تھا نا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے. اس نے کہا اس کی وجہ سے مجھے راندا گیا ہے، دھتکارا گیا، اب میں اس سے بدلہ لوں گا، اب نہیں میں اسے چھوڑوں گا. تو لہٰذا اس نے اپنا بدلہ لیا. پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پہلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ جب وہ شرمندہ ہوئے اپنی غلطی پر تو اللہ نے ہی ان کو یہ کلمات سکھائے تھے. ٹھیک ہے، جب ان کلمات کے ساتھ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو یہ دعا بھی آپ نے یاد کرنی ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے اور اس کو اپنی دعا میں شامل کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ گناہ نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہیں زمین میں رہنا ہوگا. تیسرا رکوع ہے سورۃ الاعراف کا، آیت نمبر 26 سے 31 تک. اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو اپنے احسانات یاد دلائے کہ میں نے تمہارے لیے لباس اتارا. یعنی آسمان سے پانی برستا ہے جس سے ریشم اور روئی اگتی ہے اور پشم بنتا ہے، پھر اس سے ہمارا لباس بنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے لباس کے مقاصد بتائے ہیں کہ لباس کا مقصد ستر پوشی اور زینت ہے، کہ یہ تمہارے جسموں کو ڈھانپتا ہے اور دوسرا تم اس کے ذریعے سے خوبصورتی حاصل کرتے ہو. اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اے آدم کی اولاد، شیطان نے تمہارے ماں باپ کو بہکایا تھا اور اس نے ان کا جنتی لباس اتروا دیا تھا، اب تم نے اس کی بات نہیں ماننی. تو شیطان کا سب سے پہلا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ وہ انسانیت کو برہنہ کر دے. جیسے اس نے آدم اور حوا سے جنتی لباس اتارا، آج اس کی بھی یہی کوشش ہے. اور افسوس کہ ہم اس کی کوشش کو 100% پورا کر رہے ہیں. وہ کافر جو شیطان کے پجاری ہیں، انہوں نے چھوٹی قمیضیں پہنی تو ہم چھوٹی پہننے لگ گئے، انہوں نے لمبی پہنی تو ہم لمبی پہننے لگ گئے، انہوں نے ایک بازو کاٹ دی تو ہم نے بھی کاٹ دی، انہوں نے بازوؤں کے اندر گول دائرے بنا کر اگر کندھوں کو ننگا کرنے کا فیشن نکالا تو ہم وہ کرنے لگ گئے. اور نعوذ باللہ من ذالک، افسوس سے کہوں گی آج کی مسلمان عورت کا لباس دیکھ کر حیا محسوس ہوتی ہے، شرم سے ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے جیسے لباس پہنے ہوئے، لباس پہن کر بھی ننگیاں ہیں. اور یہی وہ عورتیں ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار یہ ہے کہ وہ انسانیت کو برہنہ کرے. آج آپ دیکھ لیجئے ہم کس قدر برہنہ ہو چکے. دوپٹہ لینے کا تو رواج ہی نہیں رہ گیا. کہیں بھی چلے جاؤ، میں اکثر اوقات زیادہ ٹائم سوچنے کا ہاسپٹل میں جا کر ہی ملتا ہے کہ وہاں آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا ہوتا ہے. میں وہاں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی تھی کوئی ایک تو ڈاکٹر نظر آئے جس نے دوپٹہ لیا ہو.
پتہ نہیں ہم فخر محسوس کرتے ہیں ننگا ہو کر. اور یاد رکھیے یہ جانوروں کا طریقہ ہے، جانور ننگے ہوتے ہیں، انسان تو با لباس ہوتا ہے. سب ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہی، ماشاءاللہ پردے میں بھی ہوتی ہیں. میں عمومی طور پہ ایک بات کر رہی ہوں. تعلیمی اداروں میں چلے جائیں، بے غیرتی اور بے حیائی کی انتہا ہے. برہنہ ہے، ایسے ایسے لباس پہنے ہوئے. یہ شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار ہے کہ وہ انسان کے اوپر اس ہتھیار کو چلائے اور انسانیت کو انسانیت کے درجے سے گرا کر وہ اس کو جانور بنا دے اور اس کو بے لباس کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا ایسا دشمن ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے نہیں دیکھ رہے. اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. پھر کفار کا تذکرہ ہے کہ جب یہ بے حیائیاں کرتے ہیں، ان کو روکا جاتا تو کہتے ہیں ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اور نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، یہ تم اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بنی آدم جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی زینت پکڑ لو، یعنی لباس پہن لو. یہاں پر زینت سے مراد لباس ہے. نماز کے وقت تمہارے سطر ڈھانپے ہونے چاہیے، کیونکہ نماز کے دوران، طواف کے دوران سطر کو ڈھانپنا یہ لازم ہے. اسی وجہ سے 9 ہجری میں یہ منع کر دیا گیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. میں تمام ماؤں کو مخاطب کر کے کہوں گی کہ خدا را اپنی بچیوں کے لباس پر توجہ دیجیے. ہم یہ کہہ کر ابھی بچی چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے. استغفر اللہ. میں کالج میں پڑھاتی تھی تو وہاں پر فنکشن تھا اور میری ریسپشن پہ ڈیوٹی تھی. آپ یقین مانیے کہ سارا دن میں بچیوں کو دیکھ دیکھ کر، جب انٹر ہو رہی تھی میں اتنی کوئی پریشان ہوتی تھی، یا اللہ یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بچیاں یہ جو اتنے بیہودہ لباس پہن کر آئی ہیں، ڈیفینیٹلی یہ ہاسٹلز میں تو نہیں رہتی، گھروں سے آ رہی ہیں. تو یہ سب مطلب ماں باپ کہاں چلے گئے ہیں، کہاں ہماری عقلیں سو گئی ہیں، ہمارے ایمان مردہ ہو چکے ہیں. جب ہم اس لیول پر اپنی بچی کو نہیں روکتے نا تو پھر بڑے ہو کر تو وہ بلولا، اس کی وہ عادت پکی ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر دوپٹے کا اس کی زندگی میں کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. چوتھا رکوع ہے قل من حرم زینت اللہ، آیت نمبر 32 سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھئے یہ جو اللہ کی زینت ہے یہ کس نے حرام کی ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے لباس کو مشروع کیا ہے، تم کس کے کہنے پر لگ کے بے لباس ہو رہے ہو اور کس کے کہنے پر تم نے یہ پاکیزہ چیزیں کھانی چھوڑ دی؟ یہاں پر رد ہو رہے ان درویشوں کا جو لوگوں کے سامنے ولی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور جو لباس ہیں انہوں نے گرمیاں سردیاں ایک ہی طرح کے گندے مندے اور موٹے، اور جی یہ چیزیں نہیں کھانی اور یہ نہیں کھانی، صوفیت کی وجہ سے یہ سب چیزیں فضول ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے میں نے نعمتیں بنائی ہیں، ان کو تم کھاؤ دنیا کی زندگی میں، آخرت میں یہ سب صرف اور صرف ایمان والوں کو ملیں گی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہری باطنی گناہ کو اور بے حیائی کو حرام کر دیا ہے، اور ناحق زیادتی کو اللہ نے حرام کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ شرک کرنے کو حرام کیا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اور اس کے ساتھ ہی بتایا کہ تم ڈر جاؤ، ہر کسی کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، جب اس کا وہ وقت مقرر آئے گا پھر ایک لمحہ وہ اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو مخاطب کیا کہ تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں، جب رسول تمہارے پاس میری آیات لے کر آئے تو جو تقوی اختیار کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اللہ اسے خوف و غم سے آزاد کر دے گا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے گا وہ آگ میں جائے گا. ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. کیونکہ ایسے لوگ جب مرنے لگتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں لاؤ اب آپ نے شریکوں کو، لیکن وہاں کوئی بھی ان کے کام نہیں آتا. پھر جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ ہے کہ جب ایک جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنے سے پہلی جماعت پر لعنت کرے گی کہ یا اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. بڑے چھوٹوں پر لعنت کریں گے اور وہ کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے.
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تم سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اپنی کمائیوں کی وجہ سے آج تم اس دردناک عذاب کو چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پانچواں رکوع ہے آیت نمبر 40 سے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ویسے ہی متکبرین، مکذبین، جو اللہ کی آیات سے کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات سے تکبر کرتے ہیں، وہ بھی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وہ ان کے لیے جب وہ مرتے ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، جہنم ان کا بچھونا ہے، نیچے بھی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ لیکن اس کے برعکس جو ایمان والے، جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی پر ہم اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں حکم دوں تو اس کام کو کرو، جب روکوں تو رک جاؤ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7288 ہے۔ پھر جنتیوں کے بارے میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے سارے کینے نکال لے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے دل ایک آدمی کی طرح ہوں گے، ان میں کوئی اختلاف اور کوئی بغض نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3246 ہے۔ اور وہاں پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرے لیے سب تعریفیں ہیں کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت پانے والے نہ تھے۔ یعنی اللہ کی رحمت ہوئی تو ہم نے نیک عمل کیا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6463 ہے۔ پھر تذکرہ ہے کہ جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے اور آپس میں مکالمہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ ہمارے رب نے تو جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، جو تم سے کیا تھا وہ پورا ہو گیا یا نہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ پھر اس ٹائم ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے، جو آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اور پھر اس ٹائم ان کے درمیان ایک پردہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے۔ اعراف عرف سے نکلا ہے، لفظی معنی ہے پہچاننا، ٹھیک ہے؟ بلند جگہ کو بھی اعراف کہتے ہیں، اس سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے الاعراف رکھا گیا ہے۔ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ تو یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کے اوپر یہ بیٹھے ہوں گے، اور جب یہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے اوپر سلام کریں گے اور یہ بھی جنت میں جانے کی امید کریں گے، اور جب جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ سے دعائیں کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ کبھی بھی شامل نہ کرنا۔ چھٹا رکوع ہے ونادى اصحاب الاعراف، آیت نمبر 48 سے، کہ پھر جو اصحاب الاعراف ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جن کو ان کے نشانات کی وجہ سے وہ پہچان لیں گے، ان کو کہیں گے دنیا میں تمہیں اپنی دولت پہ، اپنی جماعتوں پہ بڑا فخر تھا، آج دیکھو کوئی بھی چیز تمہارے کام نہیں آئی، اور یہ غریب طبقہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے ہوتے تھے کہ ان کو کبھی بھی کوئی بلائی نہیں ملے گی، دیکھو یہ آج جنتوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور پھر غالب گمان یہی ہے کہ جو اصحاب الاعراف ہیں ان کو بھی جنت میں ہی داخل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہے کہ جب جہنمی جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے تو جنتیوں سے کہیں گے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا کھانا ہمیں بھی دے دو، انفیض علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہم پہ بھی بہا دو۔ لیکن جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، آج تم اس کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں تم اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، جیسے تم اللہ کو بھول گئے تھے، جیسے تم قیامت کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں بلا دیا ہے، اس لیے آج تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، ان کا انتظار ہے کہ ان کے پاس کوئی کسی بات کی حقیقت آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت انہوں نے نقصان اٹھانا ہے، اور جو انہوں نے جھوٹ باندھے تھے وہ سب چیزیں ان سے گم ہو جائیں گی۔ ساتواں رکوع ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، آیت نمبر 54 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا کہ 6 دنوں میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر میں عرش پہ مستوی ہو گیا۔ پھر اسی طرح تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر
اور چپکے سے اپنے رب کو پکارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک سفر میں تھے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم گونگے اور غائب کو نہیں پکار رہے، جسے پکار رہے ہو وہ سننے والا قریب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2992 ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی جب تک انسان جلدی نہ کرے، اور جلدی یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6340 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومن، کافر اور منافق کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک پاکیزہ شہر ہوتا ہے، وہ اپنی نباتات اللہ کے حکم سے نکالتا ہے، لیکن جو ناپاک ہے وہ نکمی چیزیں ہی باہر نکالتا ہے۔ تو یعنی مومن کے پاس عمدہ چیزیں ہوتی ہیں، ہدایت ہے، علم ہے، تو وہ لوگوں کو وہی چیزیں دوسروں تک ڈیلیور کرتا ہے، جبکہ جو کافر ہے اس کے پاس جو گند ہوتا ہے وہ وہی لوگوں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم یہاں پر پھیر پھیر کر آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ شکر کریں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال رحمت کی اس بارش کی طرح ہے جو ایک زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو جذب کر لیا اور خوب گھاس اور چارہ اگایا، کچھ حصے سخت تھے انہوں نے پانی کو روک لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لوگوں کو نفع دیا، چنانچہ انہوں نے خود پیا اور پلایا اور کھیتیوں کو سیراب کیا، اور اس کا ایک حصہ ایک اور ٹکڑے پر برسا جو صرف چٹیل میدان تھے، انہوں نے نہ پانی روکا نہ سبزہ اگایا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھ کر اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اور اس شخص کی جس نے نہ اس کے ساتھ سر ہی اٹھایا، نہ خود سمجھا، اور نہ ہی اللہ کی وہ ہدایت قبول کی جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 79۔ 8واں رکوع ہے جس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام روئے زمین پر مشرکین کی طرف آنے والے سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ ان کی قوم سے دنیا میں شرک کی ابتدا ہوئی تھی، اس سے پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا، اور یہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی انشاءاللہ تعالی ہم 12ویں پارے میں، اسی طرح 29ویں پارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، ان کو آ کر اللہ کی توحید کی دعوت دی، قیامت کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم کا جو امیر طبقہ تھا انہوں نے جھٹلا دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، یعنی ان پر مسلسل جو ہے زمین سے سیلاب تھا، آسمانوں سے آندھی اور طوفانی بارش تھی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو ایک کشتی میں سوار کیا، جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم 12ویں پارے میں پڑھیں گے، اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ 9واں رکوع ہے قوم عاد کے بارے میں، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا۔ انہوں نے بھی آ کر اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم بھی باز نہ آئی، انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا۔ جو قوم کا امیر طبقہ تھا انہوں نے نبی کو کہا نعوذ باللہ کہ ہمیں لگتا ہے تو بے وقوف ہو گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات یاد دلائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک آدمی بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور دیکھو اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں جانشینی عطا کی ہے، اللہ نے تمہاری پیدائش میں وسعت تمہیں عطا کی ہے، یعنی لمبے قد کاٹ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں، لہٰذا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آندھی کا عذاب آیا تھا، یعنی تیز ہوا تھی جس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ 10واں رکوع ہے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جن کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی، تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا عذاب کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیجی، اب معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیجی، اور اس کے ساتھ ہی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا تم نے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اللہ کے صنعت یاد دلائے کہ قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں خلافت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ آسان کیا ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرو، لیکن قوم کے جو سردار تھے انہوں نے تکبر کیا، اور انہوں نے خود بھی ایمان سے رکے، کمزور لوگوں کو بھی ایمان سے روکنے کی کوشش کی، اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے صالح اللہ کا سچا رسول ہے؟ ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم صالح علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر ان کی قوم کے بدبخت قدار بن سالف نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، ان کے اوپر چیخ اور زلزلے کا عذاب آیا تھا، جس سے یہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ پھر تذکرہ ہے قوم لوط کا، جن کی یہ برائی تھی کہ نعوذ باللہ وہ مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، بہت روکا، اور ان کو کہا کہ یہ ایک ایسا گندا کام ہے جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے کہا یہ بڑا پاک باز ہے، اس کو یہاں سے نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم پہ بھی عذاب بھیجا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی بستی کو الٹایا، سر نیچے اور پاؤں اوپر، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ 12ویں پارے میں پڑھیں گے۔ تو ان ہلاک ہونے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، کیونکہ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی، کافرہ ہو سکتی ہے۔ وہ خود بدکار نہیں تھی، لیکن وہ اپنی قوم کے اس فعل بد کو پسند کرتی تھی، ان کے ساتھ تھی اس فعل بد میں، اس وجہ سے گناہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ 11واں رکوع ہے جس میں تذکرہ ہے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جن کو مدین کی طرف بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور ان کی قوم شرک کے ساتھ ساتھ ماپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم ماپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں پوری دیا کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ لیکن یہ باز نہ آئے، یہ راستوں میں بیٹھ کر ڈاکہ زنی بھی کرتے ہوتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے، ڈراتے دھمکاتے تھے جو بھی ایمان لاتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، لیکن وہ باز نہ آئے، اور ان کے اوپر کیسا عذاب آیا یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہاری ایک جماعت مجھ پہ نازل ہونے والی تعلیمات پر ایمان لاتی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لاتی تو فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کیونکہ وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ہمارے سامنے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ مولا کریم ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائیے۔ الہ العالمین ہماری التجائیں پوری فرمائیے۔ میرے مالک جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے۔ یا الہی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ مولا کریم جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرمائیے۔ الہی ہمارے والدین پہ، ہمارے اساتذہ پہ، ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے۔ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے، ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائیے، توحید پہ استقامت نصیب فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔